Very good afternoon to each and everyone present here. میں اتنی بڑی شخصیت نہیں ہوں کہ میں یہاں پر کھڑے رہ کر کسی سے اپنے انٹروڈکشن دوں. سب جتنے بھی لوگ ڈائس پہ بیٹھے ہیں, آف دا ڈائس, آل دا پارٹیسپینٹ, سب کو میرا بہت بہت سلام. اور اس بات کی شکریہ کہ آج جو مقصد سے ہم یہاں پر آئے ہیں, اپنا جو نیشنل ڈے آف ایجوکیشن مناتا ہے ہندوستان, جس شخصیت کے تعارف کرنے کے لیے الفاظ کم پڑتے ہیں. مولانا آزاد صاحب میرے مرحوم سسر صاحب کے بہت خاص دوست رہ چکے ہیں. ہمیشہ ایک دکنی صدیقی بول کر ان کو متعارف کرتے آئے ہیں وہ. میں جیسا کہ میرا انٹروڈکشن بہت معمولی ہے, آپ لوگوں کے برابر کا نہیں ہے. میرا نام جیسا آپ لوگ جانتے ہیں صوفیہ حسیب صدیقی ہے. میں ایک گریونس ہیڈ تلنگانہ پیرنٹس ایسوسیشن فار چائلڈ رائٹس اینڈ سیفٹی کی گریونس ہیڈ ہوں. سکینہ فاؤنڈیشن کی بھی گریونس ہیڈ ہوں. اینڈ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں, آئلس ٹرینر ہوں. اس کے ساتھ ہی سب سے پہلی میری پہچان ہے کہ میں ایک گھر کی بیٹی ہوں. پھر میں ایک بہن ہوں, اپنے میاں کی ایک بیوی ہوں, اور میرے 4 خوبصورت بچے ہیں. یہ تعارف ایک عورت کا ہونا بہت ضروری ہے, کیونکہ عورت کی پہچان اس کے گھر سے ہوتی ہے پہلے. اگر میرے والد نے مجھے قابلیت سے نہیں نوازتے, مجھے ایجوکیشن نہیں دیتے, تو آج میں یہاں پر نہیں ٹھہری ہو سکتی. تو ایک عورت کی پہچان اس کے گھر سے شروع ہوتی ہے, اور بے شک اس کے گھر ہی میں ختم ہوتی ہے. مگر جب آپ ایجوکیشن کے معاملے میں جو آپ ایجوکیشن لیتے ہیں, اس کو آپ کیسا ایک ماحول میں کس طرح سے آپ اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں, یہ بہت اچھا مرد سے اچھا عورت اس لیے کرتی ہے کیونکہ عورت گھر گرہستی چلاتی ہے. اگر عورت پڑھی لکھی ہو تو ایک پیڑھی پڑھ لکھ سکتی ہے, کیونکہ عورت میں اس قابلیت ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کو پڑھائیں, علم کی طاقت اور علم کی قابلیت اپنے بچوں کو سکھائیں. بچے چاہے وہ مرد ہو یا عورت بچیاں ہوں, علم سب کے لیے ضروری ہے. خاص طور پہ اپنا مذہب جب آیا ہے تو سب سے پہلے جو آیت یا جو چیز نازل ہے وہ ہے اقرا. پڑھنے کے لیے سب کے لیے ایکوالٹی ہے, پہلے اپنے ریلیجن میں, پھر باقی اپنا کانسٹیٹیوشن میں. جیسا کہ اپنے مولانا صاحب پہلے ایجوکیشن منسٹر رہے ہیں, انہوں خود بہت سارا یہ کام کیے ہیں کہ عورتوں کو ایجوکیشن ملے. ایجوکیشن از the essence of life according to me. Education is not like a tag or a degree which you just showcase it, but it is in your character, it is in your caliber, how you portray your education. Education has to be done in a way that you have to motivate first yourself, then the others who are affected with you. آج کل کا جو ایجوکیشن کا لیول ہے, it has become like a business, a trend. برانڈ سکولز میں بچے جاتے ہیں, بے شک برانڈڈ ڈگریز تو ملتے ہیں, مگر ایجوکیشن کا لیول بالکل زیرو ہوتا ہے. جیسا آپ لوگ بہت بڑے ہستیاں ہیں یہاں پر ڈائس پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ لوگ سے پوچھ سکتے ہیں ہم کہ ایجوکیشن اس زمانے میں گورنمنٹ اسکول میں جا کر بھی آج اس قابلیت سے بغیر انگلش میڈیم میں پڑھے ہوئے کافی لوگوں کو اپنے نالج, اپنا ایکسپیرینس شیئر کر سکتے ہیں, جو آج کل کے پی ایچ ڈی ہولڈرز بھی نہیں کر سکتے. ایک اپنی تہذیب, اپنا کلچر جو عورتوں کو اپنے حقوق اور حق کے لیے, تعلیم کے لیے آگے بڑھنا سکھاتا ہے, جو اپنے معاشرے میں آج کل بچیوں کو اس لیے صرف 10 تک پڑھاتے ہیں تاکہ بس شادی کر لیں اور گھر سنبھال لیں. اس ٹرینڈ کو ہمیں چینج کرنا چاہیے. بہت سارے IAS آفیسرز بھی ہیں جو اپنے کمیونٹی سے, اسپیشلی مائنورٹی کمیونٹی سے ہے, تو 1 یا 2% کو ہم بڑھا کر 50% تک کر سکتے ہیں اگر ہم اویئرنیس پیدا کریں لوگوں میں. اس کے ساتھ ساتھ میں اور ایک چھوٹی سی بات کہوں گی, جیسا کہ ابھی صاحب نے کہا ہے, پہلے زمانے میں جو اپنے حکمران ہوتے تھے وہ ایجوکیٹڈ ہوتے تھے. آج کل ان پڑھ کے ہاتھوں میں جب قوم کو دیا جاتا ہے تو باقی قوم بھی ان پڑھ اور جاہل گواہی نکلے گی. مذہب کو اور تعلیم کو کبھی بھی ملا نہیں سکتے, مگر ہم اس خوبی سے نوازے گئے ہیں کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں تعلیم کی اجازت دیتا ہے. لیڈیز ایجوکیشن یا ویمن ایجوکیشن, اٹس ناٹ اے تھنگ ٹو بی ashamed of. بچیاں پڑھتے ہیں, عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں,
شادی کے بعد بھی ایجوکیشن کنٹینیو ہو سکتا ہے. آپ شادی کے بعد بھی الحمدللہ اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ آگے اپنی پڑھائی کنٹینیو کریں. میں نے بھی حال میں اپنا MBA IIBM سے کنٹینیو کیا ہے. I have done my masters from HR, entrepreneurship and leadership management. So it's not a shame. شادی کے بعد پڑھنا کوئی ایپ کی بات نہیں ہے, as far as you are dedicated yourself for education. ختم کرنے سے پہلے اپنا اسپیچ میں ایک چھوٹی سی چیز لکھی ہوں, خاص طور پہ لیڈیز ایجوکیشن کے بارے میں, گرلز ایجوکیشن اینڈ اویئرنیس کے بارے میں, کیونکہ میں حیدرآباد سٹی سیکیورٹی کاؤنسل کی بھی ٹیم لیڈ کرتی ہوں. ویمن سیفٹی, ویمن اویئرنیس اینڈ دا پروز اینڈ کونس آف ناٹ بینگ اویئر. جو چیز ہمیں معلوم نہیں ہے ہم اس کو استعمال کبھی نہیں کرتے, صرف ہم وہی چیز استعمال کرتے ہیں جو ہمیں معلوم ہے. تو اپنا جو آج کل جو موبائل ہے, اٹس the means of every communication. تو how you use a mobile benefits بھی کافی ہے. ایسا نہیں کہ موبائل یوز کرے تو بچے صرف کارٹونز دیکھیں یا بچے صرف یوٹیوب چینلز دیکھیں یا فلمس یا گانے دیکھیں, مگر موبائل سے ہم سارے اویئرنیس پروگرامز بھی سیکھ سکتے ہیں. آن لائن پروگرامس ہے گھر بیٹھے, بعض پروگرامس فری ہے, یو ڈونٹ ہیو ٹو پے اینی تھنگ. مولانا صاحب کے جیسا کافی اسکالرشپ پروگرامس ہیں جہاں پہ گرلز اسکالرشپ کبھی بھی لے سکتے ہیں, اپنا ایجوکیشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں, اپنے آپ کو اس قابل بنا سکتے ہیں کہ آپ کی پیڑھیاں, آپ کے نسلیں آپ کی مثال لے کر آگے بڑھیں. ایک چھوٹا سا شعر عرض کرنا چاہوں گی, میں نے لکھا ہے, آئی ڈونٹ نو کتنا صحیح ہے یا نہیں ہے. علم کی روشنی سے تم جگا لو چراغ اے حسن والو, چاندنی 4 دن کی ہوتی ہے, آج ہے اور کل نہیں. رنگ دور دنیا کا نہ بدلا ہے نہ بدلے گا اے حسین, تم خود کو بنا لو کامیاب ذہین. شکریہ, بہت بہت شکریہ. حاضرین اکرام, ابھی آپ محترمہ صوفیہ حسین صدیقی صاحبہ کو سماعت فرما رہے تھے. میڈم نے اقرا اور مختلف تعلیم کی اہمیت کے حوالے سے, جیسا کہ قرآن کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اقرا بسمک الذی, تو اس حوالے سے میڈم نے بہت ہی اچھے پیرائے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, یہ بے حد شکر گزار ہیں. حاضرین اکرام, ہمارے درمیان ایک اور خصوصی مدعوین میں جناب سید امتیاز الدین صاحب بھی تشریف فرما ہیں, جو کہ انچارج ہیں اردو سیکشن اسٹیٹ سینٹرل لائبریری حیدرآباد کے. میں امتیاز صاحب کا بھی استقبال کرتا ہوں آج کی اس تقریب میں. اب آئیے میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے ایک اور مقرر جناب میر محمود علی صاحب, جو کہ صدر ہیں حیدرآباد پین اینڈ پالیٹیو کیئر ٹرسٹ HPPTC, میر محمود علی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے خیالات سے ہم تمام کو سرفراز فرمائیں.